اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ حضرات محترم، مدینہ شریف میں جو منافق تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم یہ جو محمد ہے معاذ اللہ ان کی ناک کے نیچے رہ رہے ہیں اور انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ما کان وما یکون کی خبریں عطا فرمائی اور حضور نے یہ بیان فرمایا کہ میں اپنی امت کے اعمال دیکھ چکا ہوں، حضور نے اپنی امت کی خبریں پیش کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ معاملات پہلے سے بتا دیے۔ تو منافق جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ ہنسا کرتے تھے اور باہر جا کر آپس میں ٹھٹھا کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، مستقبل کی تو پیشن گوئیاں سنا رہے ہیں جبکہ ہم ان کے ناک کے نیچے رہ رہے ہیں، ہمارے ان کو پتہ نہیں کہ ہم دل سے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو منافق ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آپ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے علم کے بارے میں تانزنی کرتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر آپ نے بیٹھے ہوئے ایک ایک منافق کو کھڑا کر کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو حضرات محترم، یہ منافقوں کا زوم تھا اور یہ ان کا اپنے آپ میں خوش فہمی تھی، خوش خیالی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا اور ان کی ہر نشانی، ہر وصف کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے دور میں اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں یہ اللہ کی نصرت حاصل تھی کہ جو بھی غلط بات ہوتی تھی اللہ کی طرف سے حضور کو بتا دیا جاتا اور حضور کی اس کی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے۔ تو منافق جو لوگ تھے، قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ منافقوں سے جب کہا جاتا تھا کہ تم زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اوپر خون ریزی، قتل و غارت، ایسی چیزیں نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جو راز کی باتیں ہوتی تھی جنگی حکمت عملی سے متعلق یا اس کے علاوہ دفاعی امور سے متعلق یا معاشی اصطلاحات وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے، یہ وہ راز کی باتیں غدار بن کے یہودیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ پھر وہ مسلمانوں سے لڑائی کیا کرتے تھے، جنگ خون ریزی ہوتی تھی، تو نتیجتاً جو لڑائی ہے، خون ریزی ہے، وہ ان کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقوں سے کہا جاتا تھا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، آگے سے وہ جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہ شروع سے اب تاریخ، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی گمراہ مقاتی پیدا ہوئے، تمام کے تمام نے یہی اپنا نعرہ لگایا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ہر دور کے اندر آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی آج ایسے متجددین مفکرین جن کو میڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، وہ میڈیا پر بیٹھ کے ایسے شرعی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں جن کا نہ قرآن کے اندر ذکر، نہ حدیث کے اندر ذکر، نہ اسلاف کے اندر کسی طرح کی کوئی مسئلہ ملتا۔ فتنہ غامدیت اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ فتنہ غامدیت کے حوالے سے میں آپ کو تعارف کروا دوں، یہ ایسا فتنہ ہے جو خاص معنوں کے اندر حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن مکمل طور پہ ہدایت ہے، لہذا ہم ساری ہدایت جو ہے قرآن سے لیں گے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان جو اہل عرب تھے، عربی جاننے والے تھے، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو آج صدیوں گزرنے کے بعد کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتا ہوں، تو یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو وہ یقیناً اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ انہی لوگوں کے طریق پر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ حضرات محترم، متجددین کے حوالے سے یہ دین کی جو بنیادیں ہیں ان کو یکسر بدلنا چاہتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن جب ابتدا میں لگا تھا، ایک تو اب لاک ڈاؤن لگا تھا، اس سے پہلے والا
یعنی 1 سال تقریباً گزر چکا ہے، اس وقت جب لاک ڈاؤن کا معاملہ پیش آیا، مساجد کو بند کر دیا گیا، تو اس وقت جاوید احمد غامدی، اس دور کا بہت بڑا فتنہ، اس سے ٹی وی کے اوپر سوال کیا گیا کہ اب ان حالات میں جماعت کی کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، کہتا کہ آج کے دور میں کیونکہ جدید دور ہے لہٰذا آن لائن جماعت کروا دی جائے، امام اپنے گھر میں کھڑا ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سب اپنے گھروں کے اندر آن لائن ہو، اور وہ اپنی گھروں کے اندر بیٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب قسم کا حل پیش کیا، حالانکہ دیکھیں شریعت کی جو روح ہے، آئمہ جو ہیں یا فقہا جو ہیں وہ ایک حدیث مبارکہ سے اصول لیتے ہیں، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جواب دیتے ہیں، جبکہ یہ یکسر بالکل اصول بدل جاتا ہے۔ اصول کیا ہے جماعت کا؟ جماعت کا اصول یہ کہ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ آن لائن والی صورت لگا دی جائے تو مقتدی کہاں پہ ہوں گے، امام پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا، تو یہ تو ساری کنڈیشن ہی بدل جائے گی۔ تو یہ وہ متجددین جنہوں نے دین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اگر ان سے مسئلہ پوچھا جائے کہ گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے تو جواب دیتے ہیں کہ آپ سردیوں میں روزے رکھ لیں، رمضان کو سردیوں میں شفٹ کر دیں۔ تو ایسے عجیب و غریب قسم کے مسائل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اگر ان سے سوال کریں یہ کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کے دور میں لوگوں سے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا ان کے لیے آسان دین کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ دین میں آسانی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، یہی شر پھیلاتے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان کو اپنے آپ کا بھی معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تمام اصحاب جیسے ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے، ان کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار سن لو یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اس حد تک اس پردے درجے کے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاگل نہیں بولتا، نہ ہی اپنے آپ کو دیوانہ بولتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخوں کو جواب دینا خود سنت الہیہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان کی بدبختی ہے کہ اس وقت انہوں نے وہ غلط کام کیا، وہ تو کیا، لیکن قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ان لوگوں کو بے وقوف کہا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں تو ہر دور کے اندر قرآن کو پڑھا جانا ہے، تو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے۔